پھوپھیاں دی تشریف رکھو۔ یہ تھے جناب قبلہ مالک اشتر صابر ذکر محمد و آل محمد بیان کر گئے۔ اب آپ کے سامنے مفسر تاریخ کربلا محرر خیال محمد ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے جناب قبلہ علامہ مرتضیٰ مادی صاحب ممبر پاک پر پہنچ گئے، اور ان کے بعد ملک منیر صاحب بھی پہنچ گئے۔ پھر اقبال شاہ بجاڑ انشاءاللہ 2 بجے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ چودھری اجاز جھنڈوی، علی عمران جعفری، قاضی غلام باس قمی اور پیر عامر ربانی اور عرف آخر خان وسیم عباس بلوچ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جو صاحبان گیٹ میں کھڑے ہوتے مہربانی کر کے آگے تشریف لے آئیں، جگہ خالی ہے۔ مہربانی کر کے آگے تشریف لے آئیں، جگہ ساری تقریباً خالی۔ اب آپ کے سامنے ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے سرمایہ ملت جعفریہ، وکیل حق زہرا، وکیل ولایت علی مرتضیٰ، مفسر تاریخ کربلا محرر خیال محمد جناب قبلہ علامہ مرتضیٰ مادی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ میرا حبیب آج سجدہ لمبا کرو، تمہاری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ جناب قبلہ علامہ مرتضیٰ مادی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے آواز بلند تر صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دی۔ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات بآواز بلند۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ یہ آواز ٹھیک رکھیں، میں تھوڑی جی کھولی۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں نے، ان کے بچوں نے، بھائی زبیر نے، سب خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک بزرگوں کو اور جو تشریف فرما ہے بزرگ، ان کا سایہ سلامت رکھے۔ مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب، نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی انتہائی مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے جو قوم کے بچوں کو یاد ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو حق کے متعلق حکم دے رہا ہے، اور بزرگوں سبحان اللہ کہنے والی بات یہ ہے، جس چیز کا حکم اللہ دے دے اس پہ عمل کرنا کتنا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ آج جتنی دیر آپ کے پاس حیداری
آپ سلامت رہے. اور جتنی دیر میں یہاں آپ کے پاس پڑھوں گا جتنا مولا نے لکھا اتنا پڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے وہ حکم کیا ہے, پھر آپ کو قرآن سے بتائیں گے کہ وہ حق کون ہے. ہائے ہائے. پھر یہ بھی بتاؤں گا قرآن سے جو حق کو چھوڑ دے اس پہ اللہ کی لعنت کیسی ہوتی ہے. آپ سلامت رہے, آپ کی زندگی ہو. تو میں نے حق کے متعلق آج گفتگو کرنی ہے کہ حق کیا ہے, حق کہاں کہاں ہے, اور جو حق کو چھوڑے وہ کیا ہے. آج کی ساری گفتگو یہ ہے. پہلا جملہ کہہ کے آپ کی توجہ لینے کے لیے پہلا جملہ, پھر آج کا ترجمہ کرتے ہیں. حمد ہے اس اللہ کی, کائنات اس کی حمد کرتی ہے تو میں بھی اس کی حمد سے ابتدا مجلس کرنے لگا. حمد ہے اس اللہ کی, شکر ہے اس اللہ کا. کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جو کائنات بنا کر متکبر نہیں ہوا مگر علی کے ایک سجدے سے متکبر ہو گیا ہے. ہوئے 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 ہوئے. آپ سلامت رہے. اور آپ کی زندگی بزرگوں جو بول پڑے ہیں کائنات بنا کر. آپ سلامت رہے. آپ کی زندگی, آپ کے بیٹے سلامت رہے. حیداری. آپ نے آپ سلامت رہے جتنے جمع آپ کی زندگی ہو. ویسے جملہ کتنا قابل غور تھا کہ وہ کائنات بنا کر متکبر نہیں ہوا. میں جملے کو اپنے انداز سے کہتا ہوں, جو 18,000 عالمین بنا کر متکبر نہیں ہوا, جو 18,000 عالمین کی مخلوقات بنا کر متکبر نہیں ہوا. اگلا جملہ صرف عقیدے والوں کے لیے, جو نبیوں کے سجدے سے متکبر نہیں ہوا, جو رسولوں کے سجدے سے متکبر نہیں ہوا. کائنات سجدہ کرے کہتا میں نے تم پہ فرض کیا کرو. اللہ جانے کس کمال کا سجدہ میرے مولا علی نے کیا. علی نے سر سجدے میں رکھا, حجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا. فرشتوں میں متکبر ہو گیا, آج علی نے مجھے سجدہ کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگلے جملے پہ جنیوٹ سارا بھی بولے تو داد تھوڑی ہے. اور جس کا ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے اسی کو زیبا ہے کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری. آپ سلامت رہیں. بڑی گرمی ہے توبہ. آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. تو جس کا ایک, آپ نے لفظوں پہ غور کرنا ہے کہ جس کا ایک سجدہ اسے متکبر کر رہا ہے, جس کی ایک ضربت ثقلین. یار یہی تو میرے مولا سے آ کے جناب مفضل نے پوچھا تھا, مولا ما ثقلین, یہ ثقلین کیا ہے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں کیا آسمان اور زمینوں کے درمیان جو ہے یہ ثقلین ہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفضل تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. کہ مولا کیا؟ وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْنِ. میرے چھٹے امام کہتے ہیں میں بھی ثقلین میں ہوں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. نہیں جا آپ نے غور نہیں فرمایا. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں میرے سجدے ثقلین میں, تمہارے سجدے ثقلین میں, انبیاء کے سجدے ثقلین میں, 18,000 عالمین کے سجدے ثقلین میں, علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری. تو پھر یہاں پہلا جملہ کہنے لگا جس کی ایک ضربت کائنات کے سجدوں سے بھاری ہو جائے اس کا نام نماز میں آئے, باطل نہیں عبادت ہوتی ہے. علی ہے تو نمازیں ہے, علی ہے تو روزے ہے, علی ہے تو حج ہے, علی ہے تو دین ہے. آپ سلامت رہیں. علی نہیں تو کچھ نہیں. آپ سلامت رہیں. تھوڑی زندگی ہو گئے. بزرگ جو بول پڑے یہ سبحان اللہ تو کرنی چاہیے. ویسے تو ہمیں گل دساں مجلس سے بیٹھ کے بزرگ تشریف فرماؤ سارے ہی. ویسے تو اس پورے پنڈ جو تہاڈا نام یاد ہے یا زبیر دا, باقی کسی دا ہی نہیں. چلو تہاڈی مہربانی ہے. مولا آپ سب کو صحت و سلامتی زندگی عطا فرمائے. اور ٹھنڈے ملک دا مولوی تے گرمی پہ پڑھدا جے.
میں 20 سال سے یہ گرمی ویسے کدی نہیں ویکھی جنی سال میں پاکستان چ ویکھی. وہ میں لندن رہنے والا مولوی تھے کی آ کے میرے نال وہ عید جی ہونی نہیں چاہیے سی. بہرحال جلدی کرنے لگو. آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں نا, ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ, ماشاءاللہ بھی تسبیح ہے. ماشاء تواڈی زندگی ہوئے بزرگاں دے پاسے رہن دے خیر ہے. اچھا تین گھما دے پھر جڑا بندہ 2-4 سال رہ وے لندن وہ نہیں مان, میں تو 20 سال تو تھی رہ رہا جی. دیکھیں آپ نے کہا ماشاءاللہ بسم اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ بھی تسبیح, بسم اللہ بھی تسبیح, سبحان اللہ بھی تسبیح. آپ تسبیح سبحان اللہ کی کرتے ہیں, یہ فرشتہ لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ اے کی لکھتا ہے؟ نیکیاں. تے اے کی لکھتا ہے؟ نہیں 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 نہیں, اے نیکیاں لکھتا ہے یا بدیاں؟ بدیاں. چنیوٹ ضلع چ تے ویلا ہے. نہیں چنیوٹ والے تو لکھاندے ہی کچھ نہیں نا. تو کم از کم اگر اسے نہیں لکھاتے تو اسے لکھنے کا موقع دو. سبحان اللہ کرو. میرے چھٹے امام بادشاہ کا فرمان ہے, جب مجلس حسین میں بیٹھ کے 14 کے فضائل سن کے کوئی سبحان اللہ کر کے ہاتھ بلند کرتا ہے نا, حجاب وحدت سے آواز آتی, فرشتہ دیکھو علی کے فضائل سن کے بھی مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا. اب یہ ہاتھ اٹھائے, اسے رزق کی کمی نہ ہو, اولاد کی کمی نہ ہو, شفاعت کی کمی نہ ہو. تم نے ہاتھ اٹھا کے تسبیح کرنی ہے, رزق بھی بڑھ جانا ہے. آپ سلامت رہے. بس اب توجہ ہوگی. ارشاد ہو رہا ہے لا تلبس الحق بالباطل. اللہ کہتا ہے حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. کچھ ہوں گے, اللہ جانتا تھا کہ آخری دور میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو حق کو باطل کا لباس پہنانے کی کوشش کریں گے. گجرات کے امداد کاظمی صاحب, شفقت محسن صاحب کے بزرگ ایسے بھی, انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تفسیر بھی کی ہے. وہ اپنے قرآن کے ترجمے کے حاشیے پہ نا لا تلبس الحق بالباطل کی طرف نا تفسیر کرتے ہوئے حاشیے پہ لکھتے ہیں اللہ کہنا یہ چاہتا ہے لا تلبس الحق بالباطل. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے حق کی جگہ پہ کبھی باطل کو نہ بٹھانا ہو. اوئے ہوئے آپ نے غور نہیں فرمایا, یہ منبر حق کا ہے, حق کی جگہ کبھی باطل کو نہیں. آپ کو بات سمجھ نہیں آئی, میں مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. سرکار دو عالم نے بظاہر دنیا سے پردہ کیا, فلاں فلاں کی حکومت آئی, انہوں نے احترام رسالت میں رسول والا زینہ چھوڑا تھا. دوسرا آیا, اس نے اس کے احترام میں دوسرا چھوڑا. تیسرا آیا, اس نے تیسرا چھوڑا. زینے تھے 4, 3 آئے ختم ہو گئے. اب آیا میرے مولا علی کا دور, سارے کہتے علی کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے. اب زینے ختم ہو گئے, ادھر علی آئے نا, علی نے پہلے پہ بھی قدم رکھا ہے, دوسرے پہ بھی رکھا ہے, تیسرے پہ رکھ کے علی محمد کی جگہ بیٹھے نا. پھر کہا آج حق اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا ہے. آپ سلامت رہے. آج حق. اچھا سارے مل کے بتاؤ, حق کو باطل کا لباس نہیں پہنانا. آگے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُمُ الْحَقَّ, اور حق چھپانا بھی نہیں. جیڑا چھپا کے بیٹھے آج کٹے گا با حق کو. آگے روایت نہیں قرآن کی ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تمہیں پتا ہے کہ وہ حق کون ہے. میں نے روایت نہیں پڑھی, قرآن کی ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم سارے قرآن پڑھتے ہو نا. جو قرآن پڑھتا ہے انتم, قرآن اس سے مخاطب ہے. تم جانتے ہو کہ حق کون ہے. بتاؤ حق کون ہے. ایک بندے کا عقیدہ صرف حق کون ہے. میں تو ایک نمی گل سنا, مولانا فرمان سرکار فرماتے ہیں علی نہ دولت سے ملتا ہے, علی نہ سیادت سے ملتا ہے, علی نہ بدماشی سے ملتا ہے,
علی نہ طاقت سے ملتا ہے. مفضل کہتے ہیں مولا پھر علی ملتا کیسے ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں مفضل علی فقط ظرفوں کی طہارت سے ملتا ہے. ہوئے ہوئے جس کا جتنا ظرف صاف ہوگا اسے اتنا علی. پاڑی زندگی ہوئے تو داد دیتی پورے علاقے داد دیتی ہے ظرفوں کی طہارت سے. اب میں آپ کی مثال دیتا ہوں. میرے چھٹے امام تشریف فرماتے کہ بندہ آیا آگے کہتا مولا آپ کے داد علی کا نام لینا عبادت ہے, اگر میں یا علی کہوں مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ امام اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں اگلے جملے تے پھر تسی داد دیو گے تجھے ایک قرآن کے ختم کا ثواب ملے گا. وہ خوش ہو گیا کہ میں نے یا علی کہا مجھے ایک قرآن کے ختم کا ثواب ملے گا. کیڑا لاوے 30 دن تے قرآن پڑھے یا علی آکھو تے قرآن دا. وہ گیا دوسرا آیا کہتا مولا میں یا علی کہوں مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ امام چہرہ دے کے کہتے ہیں تجھے 7 قرآن کے ختم کا ثواب ملے گا. اب تیاری کرتے ہو. تیسرا آیا کا 70, چوتھا آیا 700, پانچواں آیا 7000, 70,000 تک کی روایت ہے. مفضل قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا اسے 1 کہا, اسے 7 کہا, اسے 70 کہا, اسے 700 کہا, اسے 7000, 70,000. میرے امام کہتے مفضل جس کا جتنا ظرف تھا اتنا علی بتا دیا ہے. یار علی ظرفوں کی وجہ سے ملتا ہے. یا رسول اللہ بسم اللہ جی سلامت رہے. حیداری تمہاری زندگی ہوئے. اب ساروں کی توجہ ہو گئی ہے نا ذرا؟ اب مل کے بتاؤ علی کا نام لینا میں نے حدیث اس لیے سنائی. علی کا نام لینا خان صاحب 70,000 قرآن کے ختم کا ثواب ہے. کتنے؟ تو یا علی اچھا عقید ہے. ہائے ہائے. اب بتاؤ حق کون ہے؟ پھر ہو لے پھر حدیث سنانی پڑی. حق کون ہے؟ علی مولا. سادات مومنین آپ کا عقیدہ ہے کہ حق علی ہے. تے جیڑا قرآن دی آیت نہ بولیا قرآن جانے تے او جانے. آپ سب کی زبان پہ اعتبار ہے کہ حق علی ہے. اللہ قرآن میں کہتا جا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن کہتا حق آیا باطل مٹ گیا ہے. ہائے ہائے حق علی ہے. اے چنیوٹ والو علی کے آنے سے باطل مٹتا ہے, نماز باطل نہیں ہوتی ہے. آپ سلامت رہے. مل کے بولا کرو. آپ سلامت رہے. حیداری چلو تانوں لگتا ہے کہ ہو رہا ہے سنانی پینی. تانوں سنانی ہے میں صرف آیتاں جے قرآن دیا. اوے حافظ حضرت دا پتر ہن تانوں قرآن ہی سنائے گا نا. جیڑا بندہ قرآن دی آیت خان صاحب نہیں بولدا وہ قرآن انہوں آپ ہی پوچھ لیندہ ہے. ایسے ہی نا. تے جیڑا سادات دا احترام نہیں کردا تو مالک آپ ہی پوچھ لیندے میرے بچیاں دا تو احترام کیوں نہیں کیتا. پوچھ دے میں نا. ایویں قرآن بھی پوچھتا جے او میری آیت میری فضیلت میری آیت جو بولے نہیں آپ ہی پوچھ لے گا. حق میرا مولا جو کھڑے ہو دروازے پہ بھی حق ہے میرا مولا علی. روایت پڑھا تے ہتھی پہ جانا. قرآن دی آیت ہوئے تو سبحان اللہ کرنا. سرکار دو عالم ایک ٹولے کے پاس سے گزرے. 5-7 بندوں کا ٹولہ تھا. ان میں سے کچھ بندے میرے مولا علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے. سرکار دو عالم رکے کہ میں ان بدبختوں کو ہدایت کروں کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرنا. یہ کہہ کے مصطفیٰ رکے. ابھی بولنے کا ارادہ کر رہے تھے جناب جبرائیل سورہ نمل کی 80 نمبر آیت لے کے آئے. حبیب اللہ کہہ رہا انکا لاؤ تسمع الموتا ولاؤ تسمع الصمت. کہ حبیب اللہ کہہ رہا رہنے دے ان مردوں کو کیا سنانا. اور خدا نہ ناج سبحان اللہ سارے آنکھو. تھوڑی زندگی ہوئے خان صاحب. حیداری یار میں روایت نہیں پڑھی. ویسے کہ تو قرآن بھی تھا رکھنا کھول کھول بکھاواں گا.
इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मदवा। और मैं सूरह नमल ते 80 नंबर आयत का नंबर भी पे दसदा जे, हबीब रहने दे मुर्दों को क्या सुनाना, हबीब रहने दे बहरों को क्या सुनाना। डोरे है ना। ते जेड़ा अली दे हुण जेड़ा ना बोलिया, मैं वेखो मैं नतीजा की देने लगा जे, मैंने रिवायत नहीं पढ़ी। हाँ साहब रिवायत तो होती तो बंदे मेरे गिरेबान पे हाथ डालते। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, शान नजूल बताया, कर अली के फजाइल में शक रहे। कुरान कहता है कि क्या है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, हबीब रहने दे मुर्दों को क्या सुनाना। कुरान ने मोहर लगा दी, जो अली के फजाइल में शक करे मोहम्मद के सामने भी खड़ा हो, कल भी मुर्दा था। नहीं थक के दा देंदे हो हैदरी ये आख्या मैं रिवायत नहीं, कुरान दी आयत, हबीब रहने दे मुर्दों को क्या सुनाना। ते जेड़ा अली दे फजाइल ते शक करे, मुर्दा जिंदा हो के भी मुर्दा, ते मुर्दे नूं हथ लाओ ते जनेओड सवाब होंदा है। खाली गुनाह नहीं होंदा, कुछ और भी होंदा जे, गुस्ल वाजिब होंदा है। अगर तो मैंने रिवायत पढ़ी है तो सारा चनेओड पूरा इलाका मेरे हथी पै जाओ। अगर तो मैं कुरान की आयत पढ़ी है तो फिर नतीजा लो, जो अली के फजाइल में शक करे, अली के हकीकत को झुटलाए, कुरान कहता है वो मुर्दा है। तो फिर जनेओट वालो आज के बाद सोच समझ के मुनकर विलायत अली से हाथ मिलाना, वरना गुस्ल वाजिब हो जाएगा। बेशुमार अच्छा हुण सुनो, मैं लखनऊ पढ़ा पिया, लखनऊ दे लोग लखनऊ सुनिया, मैं 7 साल तो लखनऊ पढ़ रहा जे। बात मैं पढ़ा पिया तो थे किबला गजनफर तूसी साहब, बहुत बड़े आलम हिंदुस्तान दे, गजनफर तूसी साहब, वो मजलिस से बैठे, मैं रिवायत पढ़ी, आयत भी पढ़ी, फरमान भी सुनाया, और क्या कहते किबला साहब अब हम क्या हम वक्त पानी की बाल्टी उठा के साथ चले। भाई सानू की पता है की है, सानू की पता ओ की है, तुहानू की पता मैं की हाँ, तुहाडी जिंदगी होवे। तो मेरे कहा मेरे पास मौला का फरमान है, सरकार फरमाते जो बंदा अलल ऐलान अली की विलायत का इनकार कर दे उससे हाथ मलाना मुतलकन हराम है। मैंने क्या जुमले इस्तेमाल किए जुबैर साहब, जो अली की विलायत का मुतलकन इनकार कर दे, अलल ऐलान खड़ा होकर कह दे जी मैं मनदा ही नहीं, यानी समझ लो जो अली की विलायत और अली के फजाइल का इनकार करे वो इस दौर का हारिस होता है। तुम्हारी जिंदगी होवे हक मेरा मौला। एक हो रहा है सुनावा, रिवायत नहीं पढ़नी बुजुर्गो, अज रिवायत वाला दिन ही नहीं, अज कुरान का दिन जे। अच्छा जी कुरान पढ़िए, हक कौन है एक दफा बताओ सारे, हक कौन है? तुम्हारी जिंदगी होवे हक कौन है? अली मौला। हुण सुनो है जाअत सकरातुल मौत बिल हक, अल्लाह कहता आती है मौत हक के साथ। जाअत सकरातुल मौत बिल हक, आती है मौत हक के साथ, मौत के साथ कोई हक आता है। आगे कुरान क्या कह रहा है, ज़ालिका मा कुन्तु मिन्हु तहीद, ये वही हक है जिससे तुम दुनिया में मुंह मोड़ते रहे हो। मौत के साथ कौन आता है? ते शिया दसो मौत दे वेले कौन आता है? ते अली हक है कि नहीं है?
میں تمہیں کوئی جگنی تو نہیں سنائی سی، میں قرآن دی آیت سنائی ہے۔ قرآن کہتی ہے موت آتی ہے حق کے ساتھ، اور حق میرا مولا۔ اب تو قرآن کی آیت نے مہر لگا دی، مرتے وقت سرحانے علی آتے ہیں۔ علی آتے ہیں نا یار، میں گلاں بڑیاں دہرائیاں ہیں نا، لیکن تسی سنو، موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ اور موت آتی ہے یا آتا ہے؟ آتی ہے۔ تہاڈی زندگی ہوئے آتی کنوں کہندے نے، مؤنث نوں یا مذکر نوں؟ مؤنث نوں۔ موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ مؤنث استعمال ہوندا جے عورت واسطے تے مذکر استعمال ہوندا جے مرد واسطے۔ میں پنجابی ساتھ جا کے بزرگاں نے بھی سمجھ آ جائے، او جڑا موت دے نال حق آندا نا او مرد جے۔ تانوں سلام ہے جن پوڑیاں چ بہ کے سلام کیتا، واہ 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 بھائی، میں انہاں تو راضی ہاں، جڑے اگے بیٹھے تانوں سمجھ نہیں آئی۔ موت آتی ہے حق کے ساتھ، اور جو حق ہے نا وہ مرد ہے۔ ابھی تک یاد نہیں آیا؟ لگتا کھادا زیادہ پین لگ گئی ہیں، یاداشتاں کمزور ہو رہی ہیں بندیاں دیاں۔ وہ جو حق ہے وہ مرد ہے، اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا۔ یاد آیا جے کہ نہیں؟ سرکار نے کیا کہا تھا؟ علم اسے دوں گا جو مرد۔ علم کسے ملا تھا؟ تو سارے مرد مل کے دسو مرد کون ہے؟ میرا مولا علی۔ علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ قالی خان صاحب تساں دیکھنا کسی بندے دا ہاتھ تھلے تے نہیں رہ گیا۔ اب آپ کے کہنے پہ مارا علم ملا کسے؟ مولا علی کو۔ جب علم ملا نا میرے مولا علی کو، ایک بندہ آیا جدا نام میں نو یاد نہیں، تو انو یاد ہے نا؟ لوگاں دو بھی جھوٹیاں لوائیاں جے، میں اصلی 4 لوائیاں جے۔ میں پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے آسٹریلیا جانا سی، میں 3 لوائیاں کہتے چوتھی بھی لوائیں گا تو پھر آسٹریلیا وڑن داں گے۔ میں کہا لاؤ میں جانا جے میلبورن۔ میں 4 لوائیاں جے، تو وہ دا سائیڈ ایفیکٹ کی ہے، وہ جڑے بندے سن نا انہاں دے نام ہی میں بھول گئے نے، اور میں کہنا کرونا دا بینیفٹ صرف میں ہی لے آجے، چنگا ہو گیا میں نام بھول گئے۔ آگے کہتا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا؟ یہ مرد فقط علی ہے، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں۔ آگے شیخی مار کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری 3 بیویاں ہیں، میرے 13 بچے ہیں، میں پھر بھی مرد نہیں۔ مصطفیٰ کہتے بیٹھ جا، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، یاد ہے ان الفتى کلن فتى من کان فی قلبہ ولایۃ علی ابن ابی طالب۔ مصطفیٰ کہتے مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ ہن بولے ہو سارے، اب لگے ہو دنیا دار مرد حیدری۔ اور غور فرما رہے ہو، حدیث شیعہ سنی نہیں ہوندی۔ ان الفتى کلن فتى من کان فی قلبہ ولایۃ علی ابن ابی طالب۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو۔ حدیث داخلہ ایسا سناوا سبحان اللہ کرو گے؟ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں من کان فی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب کل امرأۃ اللیحیہ، کا جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہی تو داڑھی والی عورت ہے۔ نہیں 2-4 بندے ہنس رہے ہیں، ہنسنا بھی دا دیئے، کیونکہ مولا کا فرمان ہے ہمارے فضائل سن کے مسکرا دو، اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جسے کرنے کے بعد بندہ توبہ کرنا بھول گیا ہوتا ہے۔ ایسی ہے جی، کوئی بات سمجھ آئی؟ تو پھر مرد کون ہے؟ مرد فقط علی ہے، اور دنیا والا مرد وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، تو جیدے دل چ بغض ہے اوئی جے۔ چلو اگلی گل کر لینے، موت کے وقت علی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو جڑا علی دی محبت مر جائے وہ کی ہے؟
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤੀ। جو علی کی محبت پہ مرا وہ شہید، مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ جی ہن تساں تانوں میں آیت سنائی ہے سورہ نمل دی 80 نمبر تے جیڑا علی دے فضائل تے شک کرے تے مر جائے وہ کی ہے؟ مردہ۔ ہن مردہ جی تے مردے نو ہاتھ لانا غسل تگڑے ہو جاؤ۔ ایک مہربانی کرنا، ایک بندہ جڑا کھلوتا جانا بھائی تساں ویکھنا کسی دا ہاتھ تھلے تے نہیں رہ جاندا، میری طرف دیکھو میں تین گل، مر جانا موت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، اور مر کے بھی نہ مرنا شہادت ہے۔ تو یار موڈے ہلاندے ہو کہ نہیں؟ اسما سن بھی سمجھایا انہوں جاندہ ہے جڑا زندہ ہوئے، تانوں سمجھانے ہاں واہ واہ کر لو، سبحان اللہ کر لو، علی علی کر لو، تہاڈی زندگی ہوئے بزرگ دی۔ مر جانا موت ہے۔ میں 3 دفعہ جملہ کہنا ہے تے جڑا ہن بھی نہ بولیا نہ وہ شیعہ جے نہ وہ سنی جے، وہ پتہ نہیں صرف ویکھنا آیا ہے کہ اج کالے خان صاحب نوں دی فیملی نوں نہ سی پرچائیے کہ ساڈے ال آندے نے یا اسی تہاڈے ال آئے ہیں۔ جو مجلس کے لیے آئے نا میں نے 3 دفعہ یہ جملہ بولنا ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ اہلا پاسا، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے۔ جب بغیر مقصد کے مر جانا ہلاکت ہے، اب پتہ چلا کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ پتہ چلا جس کے پاس علی نہیں وہ کل بھی ہلاک تھا، وہ آج بھی ہلاک ہے۔ حیدری تھوڑی زندگی ہوئے سارے بولے ہو۔ کسی نے تو کہا تھا نا اگر علی نہ ہوتے تو جیدے کول علی نہیں تو جی کالے فارمولا سی آج بدلیا نہیں، جیدے کول کل نہیں سی وہ کل ہلاکے، جیدے کول آج نہیں تو جے ہو جا او سی اے ہو جا اے جے۔ اچھا حق میرا مولا علی ہے۔ میں نا اس بندے نو سلام کرانگا جیڑا قرآن دی آیت تے میرے نال سبحان اللہ کرے۔ تسی سارے تسبیح، میں تواڈی تسبیح بدا رہا جے، اے پیچھے لے محلہ سارا میرے نال بولنا، حق میرا مولا۔ روایت نہیں پڑھاں گا، جنہی دیر قبلہ ذاکر صاحب تشریف فرما ہوندے جے میں توانو ایک آیت سنانا۔ بسم اللہ جناب، اجازت ہے ایک آیت پڑھ لیں جناب۔ حق میرا، اللہ علی کی مدد، حق میرا مولا علی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ اللہ کہتا ہے وہی تو اللہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو خلق ہی حق کے ساتھ کیا ہے۔ یار زمین و آسمان خلق ہوئے حق کے ساتھ، تے حق کون ہے؟ زمین بنی حق کے ساتھ، آسمان ٹکا حق کے ساتھ۔ تو اگر علی یہ کہتے نظر آ جائیں عزت خدا کی قسم آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا ہی میں علی ابن ابی طالب، تے بندیاں نو پھٹکی موت کیوں پہ جاندی ہے؟ تو آڈی زندگی ہوئے تو انہوں مولا صحت دے، سلامتی دے وے، تو انہوں ایمیں ہی بڑی دیر تک مجلسان دی زینت بندہ ویکھ دے رہی ہے۔ مولا سب کو صحت و سلام دیتا ہے۔ آسمان اور زمین خلق ہوئے حق کے ساتھ۔ ہن میں کہنا نہیں کہ حق کون ہے؟ آسمان علی فرماتے ہیں اسے بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا میں علی۔ نہج البلاغہ نہج الاسرار نہ ہوئے مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین قوم دا مجرم جے ہے۔ قرآن دی آیت، روایت نہیں پڑھنی بزرگوں، آج روایت نہیں۔ اللہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا سورہ آراف میں جب قیامت آئے گی تو ہوگا کیا؟ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ جیسے ہی قیامت آئے گی نا اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔
کس ہاتھ سے؟ پالنے والے اگر تیرا دایاں ہے تو پھر بایاں بھی ہوئے گا. کوئی اللہ دائیں بائیں والے چکروں میں ہے نہیں. اللہ کا نہ دایاں ہے نہ بایاں ہے. جس کے دائیں بائیں ہو وہ جسم رکھتا ہے, جو جسم رکھے وہ خدا نہیں ہوتا. سورہ اعراف کہہ رہی آسمانوں کو دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا. تو مل کے شیعہ بتاؤ تو صحیح, اللہ تو ہاتھ رکھتا نہیں, ید اللہ کون ہے؟ تو پھر ید اللہ کون ہے؟ میرا مولا. تگڑے ہو جاؤ. 163 آیتیں ہیں حق پہ, تو میں نے ساریاں آن دیا جی. کتنی دیر پڑھنا میں؟ اچھا میں پڑھنا پیا, اور میں تو لکھنؤ 4 گھنٹے پڑھتا رہنا, میں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. میں 163 آیتاں سناواں نا, 163 منٹ آیتاں پڑھن دے, 163 منٹ ترجمہ کرن دے, 163 منٹ ادھی تفسیر کرن دے, تے اشرا میں ہی پڑھنا جے. ایسے ہی نا, میں اسے کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ. یہ میرا لندن کا فارمولہ اس ملک میں لے کے آیا. لوگاں کو ٹائم ہی نہیں, فیس بک تے لگے نے, وہ مولوی ذاکر پڑھتا پیا تو تھلو ویڈیو بنا رہے ہیں, بیزی نے نا سارے. بڑی پیاری بات کرنے لگا. 163 میں سے 3 آیتیں سناتا ہوں تو نتیجہ دین لگا جی. 163 میں سے 3 اللہ نے قرآن میں نا 4 واضح حق بیان کیے ہیں. واضح حق. ویسے تو 163 کا مرتبہ جتنی دفعہ بھی حق آیا اس سے مراد علی ہے, لیکن میں 4 واضح کرنے لگا ہوں. اے منت جے, ادھے گھنٹے بعد منت کرنے لگا جو قرآن دی آیت بولنا. اللہ حق, رسول حق, قرآن حق, دین حق. میرے کول ملائکہ, انبیاء, رسول, کتابیں, سارا کچھ میرے کول آیتاں جے. انہوں کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ صرف 3 پڑھنی ہے, روایت نہیں پڑھنی. سب سے پہلے اللہ حق. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ذالکا بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, سوائے اس کے نہیں کہ اللہ حق ہے. اللہ حق ہے. دوسرا حق ہے رسول. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اے میرا رسول ہم نے تجھے بھیجا حق کے ساتھ بشیر بنا کے. ہائے 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 ہائے, یہ ہو گیا دوسرا حق. تیسرا حق قرآن. میں روایت کا سہارا نہیں لے رہا, تیسرا ہے قرآن. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. کوئی گل نہیں, قرآن کو کس کے ساتھ نازل کیا؟ تگڑے ہو جاؤ. ہوں جیڑا بندہ کہندا نا میں داد نہیں دینی, وہ اپنے ہمسائے نو آکھے میرا ہاتھ پھڑ لے, میں حافظ تصدق دے پتر نو داد نہیں دینی. وہ مشکل گلاں کردے نے تے احسان کردے نے پھر بھی نہیں دینی, تے جو میں جگہ ہویا تو چھڑوا لاں گا. اللہ حق گننا, رسول حق, قرآن حق, دین حق. کدی مردہ دفنان گئے ہو؟ موڑے چھوڑے لاندے نا, اسما افہم یا مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین, تو نا ہی نہیں لیا, میں اپنا لے لیا. موڑے ہلائے, موڑے ہلان تو بعد کی کہندے ہو ان الموت حقن. کدی سنی ہے پڑھ دے مولوی نو, ان الموت حقن والصراط حقن والمیزان حقن والنشور حقن والجنت حقن والنار حقن. وہ تسی پڑھ دے ہو مردے دے ہوتے 2 دفعہ, انہوں کہندے نے تلقین. تسی کہندے ہو موت بھی حق ہے, گن دے آؤ. موت حق ہے, حیات حق ہے, صراط حق ہے, میزان حق ہے, جنت حق ہے, دوزخ حق ہے. ایک ایک بندے تے میری نظر دے. جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, انبیاء حق ہے, ملائکہ حق ہے, اللہ حق ہے, رسول حق ہے, قرآن حق ہے, دین حق ہے. اتنے حق قرآن اور حدیث میں بتانے کے بعد پھر مصطفیٰ نے کہا الحق مالی ہے وعلی مال حق, حق علی کے ساتھ ہے. علی کیوں جی, سمجھ آئی ہونا؟ حیدری ساری زندگی ہوئے اولا تو انو سے شہد دے.
اتنی احادیث، اتنی باتیں کرنے کے بعد مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کس کے ساتھ ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے۔ میں روایت نہیں پڑھی، یہ قرآن دی آیت بولے مولا نو ڈبل اجر دیں۔ ذالکا بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، روایت نہیں، قرآن دی آیت۔ اللہ کیا ہے؟ حق۔ میرے لئے پاسے ویکھو، اللہ ہے حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ۔ تو پھر جنیوٹ والو آج کے بعد یہ نہ کہنا علی کہاں ہے، جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں۔ اور یار حق کی دے نال ہے، اللہ حق کے دے کی دے نال ہے۔ سارے بولو علی دا نا 70,000 قرآن دے ختم دا ثواب دے۔ اللہ حق علی کے ساتھ، رسول حق، قرآن حق، دین حق، موت حق، صراط حق، میزان حق، انبیاء حق۔ اتنے حق بتانے کے بعد پھر مصطفیٰ نے کہا اللہم آدر الحق ہے سما بارالی، پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جہاں۔ چوپو 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 حلیوی، ہائے ہائے، حق کو ادھر پھیر دے جہاں جہاں علی۔ سوچ لو حدیث ٹھیک پڑھی ہے میں؟ حق کو ادھر پھیر دے جہاں جہاں علی ہے۔ یہ تو نہیں کہا علی کو ادھر پھیر دے جہاں جہاں حق ہے۔ میں سینٹر کھلو کے پڑھ لینا جی، میں ایک بندے نے پوچھنا ہے حدیث یہ تو نہیں کہ علی کو ادھر پھیر جہاں جہاں حق ہو، نہیں، حق کو ادھر پھیر جہاں علی ہے نا۔ تو پھر مرتضی مہدی بن حافظ تصدق ہے، ایک ایک بندے کا چہرہ بھی دیکھے گا، ہاتھ بھی دیکھے گا۔ جہاں یہ سارے حق ہیں وہاں علی نہیں، لیکن جہاں علی ہے وہاں اللہ بھی ہے، وہاں رسول بھی ہے، وہاں قرآن بھی ہے، وہاں دین بھی، صراط بھی، میزان بھی۔ جہاں علی وہاں سارے، جہاں سارے وہاں علی نہیں، کیونکہ حق کو ادھر پھیر جہاں علی ہو۔ تو جہاں علی ہوں گے اللہ بھی ہوگا۔ اللہ کہاں ہے؟ الحمدللہ ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ دوسرا حق رسول، وما ارسلناک الا، رسول کہاں کا؟ رسول عالمین کا۔ اللہ عالمین کا رب، رسول عالمین کا رحمت، رسول۔ تو جہاں جہاں اللہ وہاں وہاں، جہاں جہاں رسول وہاں وہاں۔ اس کا مطلب ہے جہاں علی ہوں گے اللہ، رسول، قرآن، دین سب کچھ ہوگا، اور جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر میری بات غور سے سن لو چنیوٹ والو، آج کے بعد سوچ سمجھ کے اپنی نمازوں سے علی نکالنا۔ علی گیا، اللہ بھی گیا، رسول بھی گیا، قرآن بھی گیا، دین بھی گیا، اور جس کا دین گیا اس پہ کل بھی لعنت تھی۔ تمہاری زندگی ہوگی لو جی بزرگاں گل نہ کیتی ہوندی میں گل چھیڑدا ہی نہ۔ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ مینوں چھیڑو گے میں تے جڑا مولا دی ولایت دا منکر او دا ککھ نہیں چھڑدا۔ مینوں نہیں پاکستان پڑھاؤ گے میں واپس لندن ٹر جاؤں گا۔ اے جنہیں مجلساں تے دیندے ہو، میرے 3 ریسٹورنٹ جے لندن وچ، او میری 12,000 پاؤنڈ ہفتے دی سیلری جے۔ او خدا دا نا جے، مینوں پیسیاں دی لوڑ نہیں جے، پوچھ لو زبیر نو، میں پیسیاں دے چکراں چ نہیں آندا، صرف ولایت علی کے چکر میں آتا کہ علی کی ولایت پہ سارے پکے ہو جاؤ۔ اور میں ہر اس بچے کو، اس باپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنا بچہ اپنی گود میں بٹھا کے، وہ ماں جو اپنا بچہ اپنی گود میں بٹھا کے مجلس میں آئے نا،
اسے مرتضی 2 ہاتھوں سے سلام کر رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ ماں یہ بیٹا تیار ہو رہا ہے قوم کا مستقبل. مائیں باپ بچوں کو گود میں بٹھا کے انشاءاللہ جیڑا کہندا نا میں کدی داد نہیں دیتی وہ بھی اس جملے تے داد دے گا جے. دعویٰ جے مولا دی خیرات تے یقین جے. کیوں؟ مجلس میں بچے کو لے کے آؤ, بچہ مجلس وچ بیٹھ کے خان صاحب نعرہ لاوے نا پیو پچھن دی لوڑ نہیں پیندی. اوئے ہوئے سارے کہتے ہیں ماں بھی اچھی ہے باپ بھی اچھا ہے. کیوں؟ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے, بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. جز کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے. ہائے وہ جس کا بیٹا ایسا ہے اس کا باپ کیسا ہوگا. اللہ جانے جس کو دیکھ کے کل کا پتہ چلتا ہے. اللہ جانے وہ ابو طالب کیا ہوگا جس کا جز علی کل ایمان. ساری زندگی ہوئے قرآن کس کے ساتھ, علی کس کے ساتھ مل کے. نہیں کدی منافق ویکھے جے, کدی منافق ویکھے جے ہر ٹائم ویندے ہو. میں قرآن چو بکھاواں نہیں دیکھ لو خدا دا نا آجے پک ہو جاسی. لو جی میں زبیر صاحب نو آکھیا کہ میں عمران کاظمی دا جلسہ پڑھنا ہے تے مہربانی کرو تے مینوں 12:12 پڑھاؤ. میں پورا ہفتہ دی منت کیتی زبیر دی تے من گیا آ جاؤ 12:15 پڑھاواں گا. میں پہنچیا وہ کہتا آؤ جی ممبر تے بیٹھو. میں کہا جی میں ہن نہیں پڑھنا. باتیں 2 ہی ہیں, یا میں پاگل ہوں یا میں منافق ہوں. سارا ہفتہ میں سر کھاندا رہا 12:15 پچھلے سال دا لگیا سمجھ کے داد دینی ہے. جب اس نے کہا یہ پڑھا ہے 12:15 ٹائم تے اے ممبر تے پڑھ, تو میں منہ پرا کر کے آکھاں نہیں میں نہیں پڑھنا. یا منافق یا پاگل. تو پھر تگڑے ہو جاؤ. روز نماز پڑھتے ہو نا, نماز میں الحمد میں کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. ادھر ترجمہ دو سو بزرگوں, ترجمہ دو سو کی ہے. سنی کہندے نے سیدھا رستہ وکھا. علی والے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. اے ہر رکعت کہتے ہو صراط مستقیم پر قائم رکھ. ذرا بتاؤ تو صحیح یہ صراط مستقیم کون ہے؟ علی. اوے ہر حرکت میں کہتے ہو اوے اللہ ہمیں علی پہ قائم رکھ, ہمیں علی پہ قائم رکھ. جب علی کی گواہی کی بات آتی ہے چھپا دیتے ہو. پاگل ہو یا منافق ہو. اوے ہوئے 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 ہوئے. چلو تھوڑی زندگی ہوگی. اور راضی بیٹھے ہو کہ نہیں؟ خوش بیٹھے ہو جی. مولا تھوڑے پتر دی بھی خیر کرے. ہائے. لو جی میں آپ کو ایک لطف والا پیاری بات سناتا ہوں. آیتاں تو راضی ہو کہ 2-4 اور سنا دوں. راضی بیٹھے ہو نا ہن تے حق نو چھپانا نہیں. جنہیں حق چھپایا مردہ. لنگ دے ٹپ دے کو میرے مولا کا فرمان نہ ہو. مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین مولا کا مجرم ہے. سرکار فرماتے جو ہماری ولایت کا منکر ہے وہ چلتی پھرتی لاش ہے. ہائے 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 ہائے. تو لاشاں نو ہاتھ نہیں لانے چاہیے. تھوڑی زندگی ہوئے. چلو ایک گل سنانی. اے بزرگ بیٹھے ہو نا, بزرگ میرے مولا دانا ایک ملنگ سی ہلا کر رہنے جدھر دے علامہ ہلی نے. او دا نا سی ابو راجے حمامی. ابو راجے حمامی 80 سال کا بوڑھا تھا. 80 سال کا بوڑھا, لیکن اس کا کام یہ تھا
फजर की नमाज पढ़ के हिल्ला के मेन बाजार में आ जाता और ना दुकानदारों के सामने ना बैठ के नारे लगाता, अली हक है, अली हक है, अली हक है। किताब दला दमा तो हक बच बखावांगा, अली हक है, क्योंकि हक की गल है तो फिर हक की गल सुनाइए। तो वो हिल्ले के जितने दुकानदार थे ना, वो एक दिन बादशाह के पास चले गए। बादशाह से जाके कहते हैं, बादशाह ये जो फ़कीर है अबू राजे हमामी, ये अली हक के नारे लगाता है, हमारा दिल जलता है। जिन्हें सुबहान अल्लाह ना की थी वो आया ही नहीं कि 40 मिनट बाद मौलवी कहता कि पे आ जाए। बादशाह कहता है, मैंने तो रसूल की हदीस सुनी है, जो अली के नाम से जल जाए वो हरामी होता है। होए 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 होए, या अली तुझसे बुग़्ज़ ही वो रखेगा जिसका नसब सही नहीं होगा, जिसका हसब ठीक नहीं होगा। ऐसे ही ना कहता बादशाह, हम 12 कबीले हैं, अगर तूने हमारी मदद ना की, उसे ना रोका, हम तेरे से बगावत करेंगे। तो बादशाह मजबूर हो गया, उसने ना फ़कीर को बुलाया, ओ फ़कीर तेरे पीछे मेरी बादशाही दात लगी है, खुदा दा ना ही कहना छड़ दे। आगे से फ़कीर कहता है, तू क्या चाहता है, मैं इबादत करना छोड़ दूँ? क्या तुझे रसूल की हदीस याद नहीं, अली का जिक्र सवाब नहीं, जिक्र अलीउन, अली का जिक्र क्या है? उसने कहा मैं तो अली हक कहूँगा, अली हक है। उसने कहा फिर देख लेते हैं, तो सुबह कह के दिखा। सुबह फजर चढ़ी, सारा हिला तैयार, वेखो मलंग दी ते बादशाह का भेड़ पै गया। होंदा की है, मलंग निकला अपनी गुल्ली से, उन्होंने कहा अली हक। फ़कीर ने जो मर्जी कह लो, डांगा भी मारो, अली हक कहना नहीं छड़ता। और फ़कीर की सिफत ये है, फ़कीर नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन मांगता है। हाय हाय, उन्होंने पता उहदे नां ते मंगना नहीं, जिहदे नां ते फ़कीर नूं भी कुछ ना लभे। तुम्हारी जिंदगी हो, उसने आके आवाज़ से बुलंद कहा अली हक। वो सारे इकट्ठे हो गए, वो 12 कबीले। बादशाह या हमसे लड़ या इसे रो। उसने ना उसे कहा अपने सिपाहियों को, इन्हू कुटो, 80 साल के बुढ़े नू कुटो, फैंटी लाओ। उन्होंने ना मारना शुरू किया, बिल्कुल करीबुल मर्ग हो गया। एक इसका वजीर बादशाह का मोमिन था, उसके दिल में तकलीफ हुई, मोमिन पे मार देने मर जाएगा। उसने कहा देख, इसके भी तो बीवी के और इसका कबीला है, वो भी तेरे से लड़ाई करेंगे, इतना मारो कि बस खुद ही घर जाके मर जाए, यहाँ ना मारना, इसे जिंदा छोड़ दो। उन्होंने जिंदा छड़िया, उनके घर वालों को बुलाया, ले जाओ। घर वाले बच्चे आए, उसे उठा के ले गए। कहा मुझे मेरे कमरे में बंद करो, जरा अली हक ते नारे तो नहीं बोलता, उन्होंने या अली मदद मेरे अलो एडवांस। मैं करन लगा जे, तो अगले नतीजे तो वेखना होंदा की जे। उन्होंने कमरे में रखा, उसने कहा मेरी वसीयत है, मेरा मुंह सामरा की तरफ कर दो। किसकी तरफ? सरदार मुताहर की तरफ मेरा मुंह कर दो, कमरा बंद कर दो, मर गया दफना देना। मेरी वसीयत यही है, बस ना मरा जब तक मैं ना कहूँ, सुबह की फजर की अजान तक दरवाज़ा नहीं खोलना। साहिब किताब लिखता है, उसने सामरा सरदार मुताहर की तरफ मुंह करके ना सदा लगाई, या हुज्जतल कौम अदरिकनी, मेरा मौला तू हाजिर भी है, तू नाजिर भी है, तुझे मदद के लिए इसलिए बुला रहा हूं ताकि तुझे कुछ बताऊं। अभी वो कहता मेरे ये लफ्ज मुकम्मल ना हुए थे, मुझे ठोकर लगी। देखता है जीशान वजूद मेरे सामने खड़ा है। कहा क्यों बुलाया? कहा आप कौन है? कहा जिसे बुलाया है। हाय हाय, हर हाथ तोड़ते नहीं। कहा मैं वही हूँ। कहा मौला मैं आपके दादे अली का नाम लेता हूँ, हिल्ले वाले मुझे मारते हैं, मुझे मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। मैंने आपको मदद के लिए इसलिए बुलाया ताकि अली के शियों को यकीन हो जाए कि हमारा इमाम हमारी मदद करता है। अब मैं गली मोहल्लों में बताऊंगा कि इमाम नुसरत के लिए आता है। जिसका अकीदा यकीन पड़ जाए वो बोले तो मैं राजी हूं, तो बस या अली मदद करने लगा जाए। मेरे इमाम ने कहा कितनी मोहब्बत करता है मेरे दादे अली से। कहा मौला अगर दिल चीर के निकाल के दिखाने वाली चीज होता
میں دکھا دیتا میرے دل میں فقط علی ہے، مولوی نہیں۔ ہاں جن دل چ مولوی بھی رکھیا تے مولا بھی، انہوں کی لبڑا ہے، یا مولوی رکھ یا مولا رکھ، بھی کوئی گل ہے نا، دو چیزاں نہیں رہ سکتیاں۔ انہوں نے کہا مولا فقط علی۔ امام فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ تیرے دل میں علی ہے۔ کہ مولا میں علی حق کہتا ہوں، یہ مجھے مارتے کیوں ہیں؟ اب جو جملے پہ بزرگ بولے گا، وہ بزرگ اٹھتے ہوئے کنی تکلیف نہ اٹھتے نے، تو مگر اٹھ کے جوش نہ نعرہ لاندے جے، تو میں دل چ سوچیا کہ اج نعرہ دا تانوں علی حق دا اہمیت تھا، بس اتنا کہنا تھا۔ میرے امام نے اللہ والا ہاتھ بلا تشبیہ اللہ والا ہاتھ بلند کیا۔ ابو راجے حمامی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، نہیں سمجھ آئی؟ ید اللہ کون ہے؟ ایڈے کچے عقیدے، امام زمان علیہ السلام نے آنا کہاں ہے؟ کعبے کی چھت پہ۔ خان صاحب میں مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین کیمریاں دے سامنے پہ کہندا جے کسی مقصر مولوی دے پیو دی جرت نہیں جڑی روایت میں پڑھن لگا ادھی رد پیش کرے کہ امام زمان علیہ السلام کعبے کی چھت پہ آ کے پہلا جملہ کہیں گے کیا؟ قالوا الی بیت اللہ ھذہ ید اللہ، قائم بلا تشبیہ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہر بندوں کا شک کس بات کا ہے؟ قائم کا ہاتھ ہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ والے ہاتھ میں آتے۔ آخری بات جی، یا علی مر سرکار قائم نے ابو راجے حمامی کو اٹھایا، 80 سال کے بوڑھے کو، امام نے اسے سینے سے لگایا۔ اب بھی جو نہ بولا کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے امام نے سینے سے لگایا نا ابو راجے حمامی کو، ابو راجے حمامی تڑپ کے کہتا ہے مولا میری کیفیتیں بدل رہی ہے، میری کیفیتیں بدل رہی ہے۔ امام پیچھے ہٹے نا، کبھی دائیں دوڑتا ہے کبھی بائیں دوڑتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ کے کہتا ہے مولا میں تو 20 سال کا جوان ہو گیا، میں 20 سال کا جوان ہو گیا۔ امام زمانہ کہتے ابو راجے حمامی سن، ہم نے تجھے 60 سال زندگی اور دے کے تمہیں جوان کر دیا، اب ہلے کی گلیوں میں زور سے کہنا علی حق ہے۔ ہائے ہائے میرے آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، بس آباد رہیں، شاد رہیں، جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائیں وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، وہ تو اپنے بھائی حسین کو رونے کے لیے آتی ہے۔ بس ایک ہی جملہ پڑھنا، اس سے زیادہ نہیں۔ راضی رہنا تنہا نہیں آتی، حسین کی 4 سال کی بطول بھی آتی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں جب کوئی مجلس حسین میں سینے پہ، ران پہ، سر پہ ہاتھ مار کے ہائے کر کے روتا ہے نا، حسین کی غریب بیٹی کہتی پوپھی اماں یہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے؟ یہ جو ہمیں ہائے ہائے کر کے رو رہا ہے کوئی رشتہ دار ہے؟ میری شام والی عالیہ کہتی سکینہ رشتہ دار نہیں، تیرے باب حسین کا حقدار ہے۔ ہائے 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 ہائے، بی بی کہتی کاش کربلا میں ہوتا۔ یہ جو تم ہائے کر کے رو رہے ہو نا، یہ علی کی بیٹیوں کی، حسین کی بیٹی کی حسرت پوری ہو رہی ہے۔ امام فرماتے جنہیں رونے کا حق تھا اگر وہ بیویاں رو لیتی آج ہم نہ روتے۔ تنہا یہ 2 بیویاں نہیں آتی، رونے کے لیے یہی کافی ہے، ایک بی بی جنت البقیع سے بھی آتی ہے۔ اور علماء مقاتل لکھتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے جو بی بی جنت البقیع سے آتی ہے نا، ایک ہاتھ چہرے پہ ہوتا ہے، نہیں جسے سمجھ آ گیا وہ ہائے کرے گا، دوسرا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، میرے 5ویں امام فرماتے جعفر جوفی ہماری دادی محمد کی بیٹی نا ایک رومال لے کے نا ایک ایک مومن کے پاس جاتی ہے، مومن او مومن میں تیرے رسول کی خالی واپس لوٹائی گئی بیٹی ہوں۔ مصائب میں تو خطابت ہوتی نہیں ہے نا بھائی، ہائے ضرور کرنا۔ محمد کی بیٹی میرے 5ویں امام فرما رہے ہیں جعفر جوفی ہماری دادی ایک ایک مومن کے پاس سوالی بن کے جاتی ہے، مومن ایک آنسو دے دے،
مومن میرے رومال میں ایک آنسو دے دے۔ اب بندہ شیعہ ہے تو ہائے ضرور کرے گا۔ میرے امام سے جعفر جوفی کہتے ہیں مولا باقر آپ کی دادی مومنوں سے آنسو کیوں لیتی ہے؟ میرے امام رو کے فرماتے ہیں جا کے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ تو کتنا خوش قسمت ہے وہ مومن جس کا ایک آنسو بھی محمد کی بیٹی لے جائے، اس پہ جنت اوجب ہو جاتی ہے، واجب نہیں اوجب ہو جاتی ہے۔ عزاداروں کا مولا کرتی کیا ہے؟ کہ حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، میرے چوتھے امام قریب آئے نا، کہ باقر کیا بتا رہا ہے؟ کہ یہ بتا رہا ہوں، یہ روایت بتا رہا ہوں۔ میرے چوتھے امام نے نہ رونا شروع کیا، دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کیا کہ مولا روتے کیوں ہو؟ میرے چوتھے امام خون رو کے کہتے ہیں مومنوں تمہارے آنسوؤں سے حسین بابا کے سارے زخم مٹ جاتے ہیں، مگر 2 زخم پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ شیعہ ہے تو ہائے کر دینا۔ کہتا مولا وہ کون سے زخم ہے؟ کہ ایک اکبر کی برچی کا زخم ہے، دوسرا زینب کی چادر کا زخم ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔ تاریخ میں اگر